أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تستهزئوا نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة وما ولكم ما فيها تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. اللہ تعالیٰ پڑھنے میں اگر کہیں زیر زبر کا فرق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے محبت میں کیا کہیں، ہمارا جو حق اللہ کے ساتھ ہے جس نے ہمیں بنایا. وہ نہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے کہا میرا رب اللہ ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اور یقین کرتا رہ گیا کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی بنانے والا، بگاڑنے والا، روزی دینے والا، گھٹانے والا، بڑھانے والا، پیدا کرنے والا، مارنے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، تندرستی دینے والا، شفا دینے والا، بیوی بچہ دینے والا، سب کچھ دینے والا انکا انت الوہاب، وہی ہے. اس پہ ڈٹ گیا. اے دنیا کے لوگوں، اب کیا کہوں، یہ ایک چیلنج کی بات ہے. ہماری زندگی میں جو تکلیفیں تھیں، بلڈ پریشر، شوگر، آنکھوں کا نہ دکھنا، دانت کا، ہڈی کا، دوائیں کھاتا جاتا تھا، بڑھتا جاتا تھا، دواؤں کی کوانٹٹی بڑھتی جاتی تھی. اور جب تک یہ سوچا، قرآن پڑھا، اللہ نے قرآن کو شفا کہا نا، قرآن پڑھتا رہا، زور سے پڑھتا رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرآن ایسے پڑھو کہ کم سے کم آواز میں خود کو سنائی دے. تو پڑھتا رہا، مسجدوں میں پڑھتا، لوگ چلانے لگتے، باہر نکل جاتا. ہاں تو اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جس کو ماننا نہیں ہے اس کو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے. ہاں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، جب ایمان رکھو گے، وزن جتنا پکڑے گا اللہ کی بات اتنا ہی کارگر ہوگا. تو اللہ نے کیا کہا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اگر اس میں استقامت رہا، ڈٹے رہے، تو ہم ملائکہ بھیج کے مدد کریں گے. اور اللہ تخافو، اور کوئی ڈر نہ ہو، ولا تحزنوا، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں. اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جنت کا بشارت دیتا ہوں. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جو تم کر رہے تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ کہتا میں تمہارا دوست ہوں دنیا میں، اور فی الآخرہ، آخرت میں بھی. ایسے دوست کے ساتھ دگا، مالک بھی، خالق بھی، ستار بھی، قہار بھی، رحمان بھی، وہاب بھی، سب کچھ ہے. داتا وہی، دیتا وہی، سب کچھ کنٹرول میں اس کی، دنیا کی ساری نعمت اس کی، سب کچھ اس کا، اور وہ دوست کہہ رہا ہے. ہمارا حق بنتا ہے نا. یہ جان بھی اسی کی کنٹرول میں، پوری دنیا پتہ لگا جان کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صرف اللہ کا امر ہے، اور اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، یہ امر اللہ ہے. بس جتنا بتایا اتنا ہم جانتے ہیں، باقی ایک اللہ کا ایک امر ہے. تو اللہ کے ساتھ نحن اولیاؤکم فی الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور فی الآخرہ، آخرت میں
اور جو تم چاہتے تھے وہ تمہیں دیا جائے گا دنیا اور آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور جو تم چاہتے تھے، جو تم مانگتے تھے. ارے ایسے دوست کے ساتھ غداری، جو سب کچھ دیتا ہے، سب کچھ دینے کا وعدہ کرتا ہے اور سب کچھ اسی کے کنٹرول میں وہ دوست بننا چاہتا ہے. ہم بدقسمت کہ ہم اس کو چھوڑ دیے جس کے ہاتھ کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے انتم الفقراء الی اللہ، سارے کے سارے بھکاری ہو ہمارے در کے. اس میں نبی، ولی، اولیاء، شہید، سارے کے ساری انسانیت، اور سب اسی سے مانگتے رہے. کیا بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو چھوڑ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے بچے اس دنیا میں گزر گئے نا. ابراہیم چھوٹا بیٹا مر گئے، ہاتھ میں لے کے جا رہے ہیں، آنسو گرا، روک لیے کہ اللہ تیری نعمت تھی، تیرا امانت تھا اور تو لے گیا. ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے تجھے تکلیف ہو، ہمارا تھا، تو نے دیا تھا، تو لے گیا. تو ہمارے کہنے کا مطلب یہی ہے، اے لوگوں، محبت وہ کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ دھوکہ جس کے کنٹرول میں سارے خزانے ہیں. قرآن پاک میں ہے للہ خزائن السماوات فی الارض، سارا کا سارا خزانہ دنیا آخرت کا اللہ کا ہے. اس کے ساتھ دھوکہ. غیروں کو بلایا، غیروں کو سجایا، غیروں کو پوجا، غیروں سے سر جھکایا، غیروں سے مانگا، غیروں کو بڑھایا، ان کی تعریفیں کی، ان کو سب کچھ بنایا، ان کو اپنایا، اور اللہ کا ادھر جو دل ہے وہ دکھایا. پھر یہی اللہ جو کروڑوں ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، پھر اٹھا کے 1000 میں 900. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بنی آدم 1000 میں 999 جاننے، اور ہمیشہ ہم اس کے لیے جہنم میں رہیں گے. بتاؤ، یہی ہے وقودها الناس والحجارۃ اعدت للکافرین. اے دنیا والو، نہ دھوکہ کرو رب سے تم، محبت میں آزمائے جاؤ گے. جنت ملے گا تمہیں وہاں گر اس سے محبت نبھاؤ گے. جنت ملے گا تمہیں وہاں گر اس سے محبت نبھاؤ گے. آج جہاں میں حد نہ توڑو، عبادت بندگی میں لگے. اور بات ماننا ہی سب سے بڑی عبادت ہے. اس میں خالص کر کے جو اس کا لیبل ہے، اس لیبل کو سمجھنا اور ماننا، یقین کرنا، یا احترام کرنا. دعا بھی عبادت ہے. جب سب سے بڑا داتا وہی تو مانگو. اللہ کہتا ہے جتنا مانگو گے اتنا کچھ، جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ کچھ، بہت زیادہ مانگو گے بہت زیادہ کچھ، نہیں مانگو گے ناراض ہو جائیں گے. اب بتاؤ کون سا ایسا دوست ملے گا سارا خزانہ بھی دیتا ہے، بولتا مانگو، زیادہ مانگو، اور مانگو، اور مانگو، دنیا مانگو، آخرت مانگو، بادشاہیاں مانگو، تندرستی مانگو، زندگی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، سب کچھ مجھ سے مانگو، میں ہی ایک داتا ہوں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ کمانے کھانے میں ہم نے دنیا کو دیکھ اپنایا،
اور دنیا کو دیکھ کر کے ہی اپنا گھر سجایا، اللہ سے دور ہو کے خود کو بچایا، اور شیطان کے پاس جا کے اسے اپنایا۔ اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ڈاکٹر اگر دوائیں اچھا نہیں دیا تو کہتے ڈاکٹر صاحب ذرا چیک کرو اور کہیں اور پرابلم نہ ہو، اچھا دوا دو اور ڈبل ڈوز والا دو۔ اپنے رب سے بولا نہیں پوری زندگی کہ اللہ تعالیٰ ارے پریشان ہوں ڈبل ڈوز دے دے۔ اللہ سے نہیں کہا اللہ تعالیٰ جو دیتا تھا مجھے ڈبل کر دے، ٹربل، اے اللہ بلین گنا زیادہ کر دے، تیرے توحید کا نکارہ بجائے گی۔ اس زبان میں اگر تو نے علم نہیں دیا ہوتا ہے دماغ میں تو آج کیسے بولتا مولا، اور چاہتا جبتا جیسے تھا۔ دنیا ناراض ہوئی گی، قبیلہ دوست ناراض ہوا اور تیری بات کو بلند کرتا رہا۔ کون کون لوگ جھگڑا نہیں کیے، کہاں سے بولتے ہو؟ میں بولا سنی سنائی سنی نہیں ہوں، سنی کھا کے سنی بنا، مرغی کھا کے مسلمان، اور سب کی باتوں پہ بنی پکوڑی، خود سے نہ پڑھا قرآن ایسا نہیں ہے۔ پڑھو سمجھو۔ جانتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاید 3 مہینہ یا 3 سال، میں بھول رہا ہوں، سورہ بقرہ کو یاد کی اور اس کی تفسیر، یہ تفسیر ہے یہ کی اللہ کے، یہ اللہ الصمد بولوں دن اور رات لگ جائے گا۔ اللہ نے سینے میں بھرا ہوا اللہ الصمد کا معنی، اور خالی اردو میں تراجم کر دیتے ہیں، بے نیاز ہے، پاک ہے، ہر کمزوریوں سے پاک ہے، صحیح ہے، لیکن اتنے سے پورا نہیں ہوتا۔ اس کا تفسیر میں جائیں گے، دنیا میں جو اللہ نے کر کے دکھایا اپنی بے نیازی بیان کریں گے، دن رات گزر جائیں گے۔ میں ایک کم عقل آدمی کیا کہوں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 139، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو، شیطان سے بچنے کے لیے میرے پناہ میں آ جایا کرو۔ قرآن ہی تو ہر چیز ہے، ارے قرآن اللہ کی آل ہے، انسانیت کے لیے قانون ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ نہ ڈرو نہ گھبراؤ، دنیا والوں پہ بڑا کروں گا۔ ارے تمہارا دوست جو سارا خزانہ سب کا مالک، وہ اتنا بڑا وعدہ کر رہا ہے، یقین کس پہ کر رہا ہے؟ ہماری قسمت، ہم انسان ہوئے، اللہ نے انسان بنایا، اور یہی تو ایک بادشاہ ہے۔ دادا آدم کو اللہ نے نہیں کہا کہ سارے فرشتوں سے سر جھکا دو، جھکے، ابلیس نہیں جھکا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ کی خلقت میں انسان کو اللہ نے ایک جو اعلیٰ مقام دے کے رکھا ہے۔ ابھی جنت کا مثال لے لو، جنت میں جو انسان گیا وہ ہمیشہ کے لیے بادشاہ ہے نا، اس کے اوپر کوئی قانون پابندی یا غلامی یا بیوی بچے نہیں ہوں گے۔ بیوی بچے جو ہیں ان کا الگ جنت رہے گا، وہ کبھی کمزور نہ ہوگا، بڈھا نہ ہوگا، باتھ روم نہ جانا پڑے گا۔ یہ سب جنت کا نظارے ہیں، کیا کہوں۔ وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیۃ تسقیٰ من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع ولا یسمن ولا یغنی من جوع وجوہ یومئذ ناعمہ۔ جو کچھ لوگ ہوں گے جو عیش کر رہے ہیں، وہ چہرے ایسے ہوں گے جو خوش و خرم ہوں گے،
وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ، اس میں کوئی غلط بات نہیں سنیں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ فیہا عین جاریہ، اور نہریں بہتی ہوں گی. سرر مرفوعہ، اور نہروں کے سائڈ میں ایسے سب قطار در قطار وہ بیٹھنے والے، اور وہ کپ پیالے چاندی کے سونے کے ہیرے کے رکھے ہوں گے. اقواب موضوعہ، اقواب کوب کی جمع ہے. پیالے پیالے کٹورے کپ، ونمارف مصفوفہ وزرابی مبثوثہ، یہ سب اللہ نے نعمت دے کے رکھا ہے. اور اس کے بدلے میں ہم، ارے دنیا میں اللہ آنکھ چھین لے، پوری دنیا میں لکھے دے نا، کڈنی خراب کر دے، وہ تو اللہ نے کچھ دن کے لیے پریشانی میں رکھنا چاہا تو دوائیں کر کے بدلی کر کر کے چلتا ہے. دنیا میں اللہ نے کچھ حکمت دے کے رکھا ہے نا انسان کو، تو وہ چلتا ہے. باقی سب کس کے ہاتھ ہے؟ کیا کہیں رے بھائیو. محبت نبھاؤ تم جیسے وہ نبھایا، محبت نبھاؤ تم جیسے وہ نبھایا. انسان بنا کے میرے لیے سب کچھ بنایا، دنیا کی ہر نعمتیں ہم کو کھلایا. رات بنا کے اپنے فرش کے نیچے ہم کو سلایا. ہم نے کیا کر دکھایا؟ توحید کی بیاں ہوتی جو زباں پہ، سر جھکتے ہمیشہ اس کے جا پہ. زبان حمد و ثنا یہ جو کرتی رہتی، اس کے لیے قدمیں یہ چلتی رہتی. اس کے لیے دوستی جو ہم یہ نبھاتے، اپنا جو کچھ اس نے دیا اس پہ لٹاتے، تب دوستی نبھاتے، سر جھکاتے. اللہ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسان کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ دوستی میں غداری، غیروں کی فوقیت، غیروں کو ماننا. اللہ نے کہا بادشاہی دے رہا ہوں، بادشاہی دنیا والوں میں بڑا کروں گا. کیسے کروں گا؟ اللہ کا کام ہے نا. اور اللہ نے کیا کیا نہیں کہا ہے، کیا کیا نہیں کہا ہے. پڑھو قرآن سمجھو. اللہ تعالی رحم کرے محمد بن وہاب رحم اللہ، جس نے حکومت بنانے کے بعد قرآن کو 200 زبان میں تراجم کر کے دنیا میں پہنچا دیا ہے. پڑھو، یہ دشمن بنے گا قرآن، یاد رکھو. اگر کیا کہوں، آ گیا ہوں ایک جگہ، اب بہت ٹائم ہو جا رہا ہے. وعدہ کرو، قسم کھاؤ اپنے دل دماغ سے، جس کے لیے تم وعدہ کرتے ہو، قسم کھاتے ہو، وہ دنیا میں ہی نہیں نبھاتا ہے، دھوکہ دیتا ہے. اپنے ہی ایک خاندان کی بات ہے، کیا کہوں. استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا اچھا نہیں ہے، بس یہیں روکتا ہوں. بیٹا پڑھ لکھ کے ڈاکٹر ہو گیا، اس کو بیوی ڈاکٹر ملی، بہت دور چلا گیا. ادھر باپ ماں، جس کے لیے ارے اس ٹائم میں جو اس نے 1 روپیہ خرچہ کیا تھا نا ڈاکٹر بننے کے بعد میں، اگر پورا ضلع خرید کے دے دیں اس کے برابر نہیں ہے.
وقت کی قیمت ہے. اس وقت پہ 1 روپیہ. حدیث میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. آج جو لوگ سوچتے ہیں نا، کیا کہیں، لوگوں کا سوچ بلند ہو گیا. بات بڑھاؤں گا تو بڑھ جائے گا. ایک ٹاپک میں 24 گھنٹہ اللہ نے اس سینے میں. ارے جب پوری دنیا کی پانی سیاہی بن جائے اور پوری دنیا کے درخت قلم اور اللہ کا حمد لکھتے لکھتے سارے ہوں گے ختم، پھر بھی اللہ کا حمد نہ ہوگا ختم، تو ہم انسان کے دل میں ایک چھوٹا سا دل ہے، اس میں بھی تھوڑا سا ہے دم. کم سے کم 24 گھنٹہ ایک ٹاپک پہ اللہ نے بولنے کی قوت اور صلاحیت دی ہے. بول دوں گا. اب کیا کریں، مجبوری ہے. کاش اپنے زندگی میں تمام لوگوں کو فون کیا، بتایا میں پیسہ دیتا ہوں، کم سے کم دعوت توحید. توحید یاد کرو، اگر توحید میں ذرہ برابر بھی خلل ہے، جنت کی ہوا بھی نہیں ملے گی. کیونکہ یہ دل، اللہ نے خود کہا، میں نہیں کہتا ہوں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. دھوکہ نہ دیو. اللہ تعالیٰ ہی داتا ہے اور محبت بہت کیا ہے. اتنا بڑا محبت کر کے، اتنا سب کچھ دے کے، سب کچھ سجا کے وعدہ کرتا ہے، اسی کے ساتھ دھوکہ. بہت بڑی سوچنے والی بات ہے. یہ آدمی اگر مان لو کروڑ پتی، ارب پتی، 100 بیگھہ زمین ہے، دوسرے کو دیکھا کسی کو زیادہ ہے، بولتا ہے ہمارے پاس کچھ نہیں. قتل الانسان ما اکفرہ. یہ تو ہلاک ہو گیا انسان جو جس نے نا شکری کیا. ہر کوئی اسی سے بڑھ کے اللہ نے بنایا ہے. اللہ کا نظام ہے چھوٹا بڑا کر کے چلانا. اور کیا، جس کے پاس میں ایک منڈی بھی نہیں ہے، ایک دھر بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں ہے، کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو کیا اس کا گاڑی نہیں چلتا ہے؟ اللہ نے خالی انسان بنا دیا اور اس کا احسان. کیونکہ کچھ ہر آدمی کو محنت کر کے اس دھرتی سے جانا ہے. یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک کدحن فملاقیہ. ہر انسان کو مشقت کی، چاہے غریب ہو، امیر ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کیونکہ وہ آگے بڑھنے کے لیے اور حرکتیں کرتا رہتا ہے. 1 کروڑ کا ضرورت ہے، 50,000 ہے، 10 لاکھ 20 لاکھ ہے تو 1 کروڑ جمانا چاہتا ہے. 1 کروڑ والا 5 کروڑ، 5 کروڑ والا 100 کروڑ، 100 کروڑ، یہ اسی میں لگا ہوا ہے. لگے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اپنے رب سے دوستی، جو شرک کیا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے نماز نہیں پڑھتا وہ کفر پہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اگر اس حال میں مرا، مسلمان کی موت نہیں مرے گا. خارج ہے، خارج. الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم الکافرون. اللہ کہتا ہے پیسہ ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہے وہ کفر پہ. اگر اس حال میں مرا تو مسلمان کی موت نہیں مرے گا. چوتھا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اور آگے ہے، لاسٹ میں ہے، تحبط اعمالہم فی الدنیا والآخرہ. دنیا آخرت کے عمل کو اللہ ختم کر دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نیچے نہ کرنا، غیروں کی اوپر نہ کرنا. دنیا دیکھ کے، سماج دیکھ کے، لوگ دیکھ کے، معاشرہ دیکھ کے، شیخ دیکھ کے، ڈاکٹر دیکھ کے، انسٹر دیکھ کے، منسٹر دیکھ کے. باقی دنیا کے معاملوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جہاں اللہ کا ایک شریعت موجود ہے، قرآن و حدیث موجود ہے. یہ 4 چیزیں ہو گئی. 4 اس میں خلل ہے، سارے اعمال ختم. 5واں ایک اہم ہے، اس کے بارے میں کبھی زندگی میں ملا تو بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے لوگو
میرا قانون اپنے زندگی میں نافذ کرو. ہر کسی کو اللہ نے بات سمجھا، کم سے کم بیوی بچہ. جب بڑے ہو گئے، آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، آپ کا ذمہ داری ختم نہیں مانتے ہیں، لیکن جب تک انڈر میں ہے اور جو جس کرسی پہ ہے، جہاں تک اللہ نے اسے دنیا میں کنٹرول دیا ہے، اللہ کا قانون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک فاطمہ نام کی لڑکی چوری کر لی تھی. سب صحابہ مل کے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول، اس کا نہ ماں چور نہ باپ چور نہ یہ کچھ چور. جیسے دادا آدم کو شیطان نے بہکا دیا تھا، ایسے اس کو بہکا دیا ہے، معاف کر دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوئی اور بولے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کٹوا دیتا. اس کے معاملے میں بہت لمبا تفسیر ہے. یہ ہاتھ کٹوانے کا ایسے نارمل کوئی چوری کر لیا نہیں ہے. گاڑی میں پیسہ رکھا دکھائی دے رہا ہے، کوئی لے گیا، ہم خطاوار نہیں دکھائے کیوں؟ بیوی کو لے جا رہے ہیں ننگا تو کوئی سیٹی مارے گا نا، کوئی دیکھے گا نا. بھائی جتنا وہ ننگی ہوگی اتنا زیادہ اس کا جو ہے دیکھنے والے ہوں گے، بیور ہوں گے. اسی طریقے سے اللہ نے کہا ہے کہ کچھ چیزوں کو، عزت کو ڈھانپو، سامان کو، وہ الگ معاملہ ہے. تو یہ رہا ہمارا کہنے کا، وہ اس میں جائیں گے، تفسیر ہے پورا. میں خالی اللہ کی توحید و محبت، دھوکہ نہ کرو اللہ کے ساتھ. اتنا بڑا دھوکہ ہے. اعمال میں انسان نسیان سے بھول ہو جائے، معافیاں مانگتے رہو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. نبیوں نے پیٹ میں مچھلی کے، یونس علیہ السلام نے معافیاں مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تعالیٰ میں کیا غلطی تھا، کیا غلطی تھا یونس علیہ السلام کا؟ ارے اتنے پہ اللہ تعالیٰ، جبکہ وہ نبی تھے اللہ کا چوج، کون ہے اس دنیا میں ابھی جو بچے گا؟ اللہ نے کہا اس قوم کو ڈراؤ، وہ ڈراتے رہے. بعد میں اللہ نے کہا 3 دن میں عذاب بھیج دیں گے. اور جب وہ عذاب کا بالکل ہو گیا تو اللہ سے پوچھے نہیں، وہاں سے چل دیے. اتنا غلطی تھا. اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں انہیں قید کر دیا، اور اللہ نے کہا اگر وہاں یہ دعا نہ پڑھتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو مچھلی کے پیٹ سے ہی میں قیامت کے دن اٹھاتا. یہ اس میں پڑھتے رہے، اس اندھیری پانی، ایک تو مچھلی کا پیٹ، دوسرا پانی سمندر کا تار. آج بھی 1000 2000 5000 میٹر جاؤ نا، اتنا پریشر پانی کا ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے نیچے، آنکھیں اول پڑیں گی. وہاں زندہ رکھا اور نکالا، جب معافی مانگے تب اپنی غلطی قبول کیے، رٹتے رہے لا الہ الا انت سبحانک، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. پہلے لا الہ، سب کو نبی کرو، کاٹ دو، کوئی نہیں. انتا سبحان کا، اور تو پاک ہے، انی کنتو من الظالمین، بے شک میں ظالموں میں سے تھا. تب اس کے بعد میں اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا. یاد کرو اس دھرتی میں 2 مرتبہ عذاب آ کے واپس گیا ہے. ایک مرتبہ وہی یونس علیہ السلام جو کہہ کے نکل گئے، قوم لوگوں کو پتا چلا، وہ باہر آ گئے، اور باہر آئے، باہر آنے کے بعد میں ان لوگوں نے معافیاں مانگی، اللہ نے اپنا عذاب واپس کر لیا. اور ایک حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں پوچھا تو سب لوگوں نے رائے دی کہ ان کو جزیہ لے کر کے، پیسے لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے، سب اپنے ہی ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اللہ کے رسول، جن کے اپنے ہیں ان کو دے دو. آج پہلا فرقان کا دن ہے، ہم لوگوں نے اللہ کے نام پہ، آج ہم نے حق و باطل کی لڑائی میں اللہ نے فرشتوں کو اتار کے مدد کیا ہے، جتایا ہے. تو آج جو اللہ کا باغی ہے وہ ہمارا باغی ہے، اللہ کا جو دشمن ہے ہمارا دشمن ہے. اور ان کو جو جس کے جتنے قریب ہیں ان کو دے دو، وہ قتل کر دیں. اے اللہ کے رسول، لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے تھے، ابو بکر اور سارے صحابہ
اس کے بعد میں وہ جو ہے فیصلہ ہو گیا تھا. کچھ دیر کے بعد دیکھا ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. عمر ہے کہ اللہ کے رسول کس بات نے آپ کو رلایا؟ ہم کو بھی بتائیے، میں بھی روتا ہوں. کہا عمر جو فیصلہ تو نے اس دھرتی پہ کیا تھا اللہ نے عرش پہ کیا تھا. عجاب آ کے دیکھا میں نے، واپس چلا گیا، کیونکہ پوری انسانیت کا سید بنی آدم ہوں میں. اللہ نے واپس بھی لوگوں اتنی بات کے لیے اللہ نے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 جنگیں ہرا دیا تھا، جتایا تھا. عذاب آ کے واپس گیا. اتنی غلطی، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اور ہم تو دن سے لے کے رات تک یہ زبان رات و دن غیروں کی فوقیت کرتی رہتی ہیں. اللہ سے دشمنی کرتے ہیں، جس سے دشمنی کرنا چاہیے اس کے لیے ٹائم کا خرچ، پیسے کا خرچ، زبان کی خرچ، تعریف کی خرچ، اور سارا سب کچھ لگا دیے کچھ دنیا کی پاور کے لیے، کچھ ملنے کے لیے. لگانا دنیا کے لیے کوئی غلط نہیں، لیکن اپنے رب کو چھوڑ کے نہیں. اس کے ساتھ دھوکا، اس کا آن ڈاملیٹ ہونا بہت بڑی بات ہے. یہ 4 چیز بچا کے رکھو. یہ صرف نماز، زکوٰۃ، نبی کی ہر بات، اور جتنا طاقت لگے. آج تک طاقت کہاں، سب کے لیے کارڈ بنا ہے. بیوی کا کارڈ، بچے کا کارڈ، ان کا کارڈ، ان کا کارڈ. تو جتنا طاقت لگے جو کنٹرول میں اپنے ہے. ہاں کم سے کم ہم وہ نہیں کر سکتے یہاں کا قانون. اگر بیٹا کون ہے دنیا میں، بیٹا غلطی کیا پکڑو لے جاؤ پولیس اسٹیشن، بولو اس نے غلطی کیا ہے، اور پھر سدھر جائے گا. لیکن آج تو سارا پیسہ لگا دیتے ہیں بچانے کے لیے. بولتے ہیں اللہ کا قانون بھی نافذ کرو. یہ 4-5 چیزوں کو آباد رکھو گے، اللہ دنیا آخرت میں آباد رکھے گا. اللہ تعالی ہمارا معاون. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ. دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست اور آخرت میں بھی ہیں. اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس پہ قائم و دائم رکھے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.